الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور ہم سب شکر گزار ہیں اللہ کے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرمایا. یہ بھی اس کا کرم ہے، اور پھر ہمیں اور آپ کو آخری عشرے میں بھی پہنچا دیا. یہ اس سے بھی بڑا اللہ کا کرم ہے. اور آخری عشرہ میرے والد محترم امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے فرماتے تھے کہ رمضان کا مہینہ اگر مفتیوں سے پوچھو تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ 29 اور 30 دن کا ہوتا ہے مہینہ. ہر مہینہ 30 دن 29 دن کا ہوتا ہے قمری اعتبار سے. لیکن فرمانے لگے کہ امام غزالی نے یہ بات خود فرمائی. کسی نے سوال کیا تھا یا نہیں، لیکن بہرحال یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ پورا ماحول بتایا جائے. امام غزالی نے فرمایا کہ میرے نزدیک رمضان کا مہینہ 40 دن کا ہے، اور 40 کا ہندسہ ویسے بھی مشہور ہے اور اللہ کو پسند ہے. 40 یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی اور پیغمبر کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت سب کو
تاج نبوت اور نبوت سے سرفراز فرمایا ہے 40ویں سال میں۔ ہر نبی اور پیغمبر کو جب 40 سال ان کی عمر ہو جاتی تھی تو پھر ان کو نبوت دی جاتی تھی۔ بہرحال میں یہ بتا رہا ہوں کہ 40 کا ہنسا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ من اخلص للہ 40 خریفہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ جو مومن اور مسلمان، غیر مسلم کا ذکر نہیں ہے، جو مسلمان 40 دن تک بلا ناغہ کوئی کام کر لے، نیکی کا کام، عبادت کا کام، تو اللہ تعالیٰ اس کو گویا اس کا خوگر بنا دیتے ہیں، اس کا عادی بنا دیتے ہیں۔ حدیث میں یہ مضمون بھی موجود ہے اور خطبے میں وہ آتا ہے، کس جگہ ہے مجھے نہیں یاد۔ فرمایا کہ اگر 40 دن تک نمازیں باجماعت پڑھ لی جائیں، مردوں کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ مسجد میں آئیں، باجماعت پڑھیں۔ ابھی تک الحمدللہ ایسے حالات نہیں آئے کہ کوئی یہ کہے جی مسجد میں اب تو جانا ہی مشکل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بہرحال پاکستان ہمیں بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قائم و دائم فرمائے۔ فرمایا کہ مومن، مسلمان، مرد، عورت بھی اس میں شامل ہے، لیکن عورتوں کا سلسلہ گھر پہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی عورت گھر پہ اور کوئی مرد مسلمان مسجد میں آ کے باجماعت تکبیر تحریمہ کے ساتھ اگر وہ نماز میں شریک ہو جائے، فرض نماز، تو فرمایا کہ 40 دن کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو یہ گویا اس کے اندر یہ صفت پیدا فرماتے ہیں کہ اس کو منافقت سے نکال دیتے ہیں، پھر اس میں منافقت نہیں آتی۔ منافقت کے معنی ہے منافق جو دو قسم کی باتیں کرتا ہے، دو رخی پالیسی، اور منافق اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کافر کا درجہ جہنم میں اوپر ہوگا، منافق کا اس کے بھی نیچے ہوگا۔ فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل، جہنم کا سب سے نچلا طبقہ جو ہے، جو جگہ ہوگی وہ منافقین کے لیے ہے۔ منافق شرعی، منافق شرعی وہ تھے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق تھے یا عہد صحابہ تک بھی تھے، لیکن اب ان کی کوئی نسل باقی نہیں ہے، کوئی ان کا فرد زندہ نہیں ہے، وہ سب کے سب منافق مر گئے، جہنم رسید ہو گئے۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اب اس زمانے میں منافق اصطلاحی کہلاتا ہے، یعنی اگر ہم اور آپ ہیں تو کلمہ گو مسلمان، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اگر ہماری فطرت میں منافقت ہے، اس کے سامنے اس کی بات، دوسرے کے سامنے دوسرے کی بات، اس کے آگے میری برائی اور میرے سامنے اس کی برائی، یہ منافق ہے۔ حالانکہ نمازی بھی ہے اور داڑھی بھی رکھے ہوئے ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ منافق شرعی نہیں ہے، یہ بلکہ اصطلاح لغوی طور پر منافق ہے، یعنی اس کی وہ عادتیں ہیں کہ جو عہد رسالت اور عہد صحابہ میں منافقوں کی ہوتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی جگہ جگہ مذمت بیان فرمائی ہے۔ ایک پوری سورت اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقون بھی نازل فرمائی، اس میں منافقوں کی بڑی تفصیل ہے۔
تو میں نے عرض کیا کہ اس زمانے میں جو منافق ہوتے ہیں وہ اصل میں شرعی منافق نہیں ہیں، وہ تو چلے گئے، مر گئے، لیکن اب جو منافق ہیں وہ اصل میں صورت نفاق کے معنی ہے گویا کہ اس قسم کی باتیں کرنا کہ جس سے جھگڑے پیدا ہو جائیں، جس سے اختلافات ہو جائیں، جس سے اشتعال پیدا ہو، اور گویا اس قسم کی منافقانہ باتیں اور منافقانہ حرکتیں اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اگر اس کی احتیاط نہ کی جائے تو معاف کیجئے، میں ہمیشہ یہ طرز اپناتا ہوں کہ مولوی بھی بچنے والے نہیں ہیں۔ میں مولویوں کی مثال اس لیے رکھتا ہوں کہ اس کے آگے پھر گنجائش ہی نہیں ہے بات کرنے کی۔ اگر مولویوں کا بھی یہ حال ہے، اگر حافظوں کا، قاریوں کا بھی یہ حال ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں سروے کر کے آیا ہوں، مطلب یہ کہ منافقت وہ اتنا برا عمل اور اتنا برا جوہر ہے، صفت، کہ اللہ تعالیٰ کو منافق سے سب سے زیادہ نفرت ہے۔ اور یہ بزرگوں کی بات ہے، فرمایا کہ اسلام کو نقصان کافروں سے نہیں پہنچتا، منافقوں سے پہنچتا ہے۔ کافر سامنے آ کے بات کرتا ہے، آپ اس کا مقابلہ کیجئے، اس کے جملوں کے جواب دیجئے۔ آپ کو اللہ نے ایمان کی طاقت دی ہے، آپ اگر اللہ کی رضا کے لیے اس کا مقابلہ کریں گے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کو کامیابی نہ ہو۔ کافر سامنے سے وار کرتا ہے، کافر ہے، اللہ کا باغی ہے، منکر ہے، لیکن یہ اس میں ایک صفت ہے کہ وہ سامنے سے آ کے بات کرتا ہے۔ اب آپ اس کا جواب دیں، اپنا دفاع کریں، اسلام کا دفاع کریں۔ لیکن منافق جو ہے، اس وقت کے منافق کو تو چھوڑیے، وہ تو اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ اب جو منافق امت میں چلے آ رہے ہیں وہ نمازی بھی ہوتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، اعتکاف بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن طبیعت میں، فطرت میں منافقت ہے۔ تو ان کا بھی حشر مجھے نہیں معلوم کہ کہاں پر ہوگا، باقی یہ ہے کہ کافروں سے نیچے ان کا طبقہ رکھا گیا ہے۔ کیوں؟ کافر سے اسلام اور مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچتا، منافقوں سے پہنچتا ہے۔ اس زمانے میں منافقوں سے دین کا نقصان ہوتا ہے، اسلام کا نہیں ہوتا۔ دین اسلام تو اللہ کا دیا ہوا ہے، اس کو آج کوئی بھی منافقت کرنے والا نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن بہرحال دین کے حوالے سے نقصان ہو جاتے ہیں، آپس میں لڑائیاں، جھگڑے، یہ سب ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کی منافقت جو ہے وہ اصل میں لغوی ہے، کہ اس میں نفاق ہے، اور نفاق کے معنی یہ ہے کہ یہ ہر ایک کا سامنا کر کے اسی انداز سے بات کرتا ہے۔ شیخ سعدی کا ایک شعر میں نے ابھی پڑھا تھا، ایک جمعہ پہلے بھی، میں پھر پڑھ رہا ہوں۔ معتکف بھائی ہمارے جو آتے ہیں بہرحال ہمارے لیے سرمایہ ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ان کے سامنے وہ باتیں کی جائیں۔ کہاں دور دراز یہ رہتے ہیں، شاید ان کا آنا بھی نہیں ہوتا 11 مہینوں میں۔ تو وہ شعر شیخ سعدی کا ہے، اور شیخ سعدی نے جو باتیں بھی کہی ہیں، اگرچہ وہ قرآن اور حدیث نہیں ہے، لیکن قرآن اور حدیث کے مضامین لیے ہوئے ہیں، اس میں قرآن اور حدیث کے مضامین مل جائیں گے، اور ایسی نصیحت کہ لوگ پوچھتے ہیں، دیکھتے ہی حضرت کچھ نصیحت فرماتے ہیں، مجھے ایسی کھجلی ہوتی ہے اس جملے کو سن کے۔ بھائی 1 گھنٹے کی تقریر کر دی، پھر کہہ رہے ہیں نصیحت فرما دے، اور یہ 1 گھنٹے تک کیا فرما رہے تھے؟ عادت بنا لی ہے بعضوں نے، بس یہ بتانا ہے کہ مجھے بڑی تلاش ہے، میں چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی نصیحت کر دے۔ نصیحت اچھی چیز ہے،
ہونی چاہیے، بزرگوں سے آپ ملے پھر آپ نصیحت کی بات، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ چلتے پھرتے آپ کہیں جی نصیحت فرما دیں۔ بھائی آؤ، ملو، بیٹھو، باتیں کرو، کچھ وقت گزارو، کچھ دیکھو کیا جس سے نصیحت مانگ رہے ہو دیکھو تو ان کا طرز اور طریقہ کیا ہے، بس ملے، شکل دیکھی، نصیحت فرماتے۔ شیخ سعدی کی بات سن لیں، بس سب سے بڑی نصیحت یہ بھی ہے۔ فرمایا کہ ہر کے عیب دیگراں پیش تو آورد و شمرد، ہر کے عیب دیگراں پیش تو آورد و شمرد، اور بے گماں عیب تو پیش دیگراں خواہد برد۔ فارسی ہے، گلستاں اور بوستاں وہ کتابیں جو پہلے مولوی تو بہت پڑھتے تھے، علی گڑھ کے جو پڑھے ہوئے ہوتے تھے اس زمانے میں، جو یہاں بڑے بڑے افسران بنے اور کلاس 1 آفس، انہوں نے بھی علی گڑھ میں فارسی پڑھی تھی۔ میں نے علی گڑھ دیکھا نہیں ہے، اس زمانے میں کالجوں میں بھی فارسی پڑھائی جاتی تھی، بہت سے لوگ ہوں گے اب شاید نہ، اور اب مولوی بھی نہیں پڑھتے، مدرسوں سے فارسی جیسے کوئی اٹھا کے لے گیا، ہے ہی نہیں اب فارسی۔ اور کتنی اچھی اچھی باتیں فارسی میں ہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں ایسا شخص ملے کہ جو دوسروں کے عیب اور دوسروں کی برائیاں تمہارے سامنے بیان کرے، ایک تو یہ ہے نا کہ میں پوچھوں گی بھائی فلاں کا کیا حال ہے بھائی، انہوں نے پھر شروع کر دی تقریر، میں کسی کے بارے میں بھی نہیں پوچھتا، الحمدللہ میں نے اس کی بھی احتیاط رکھی ہے، کیونکہ اگر وہ جواب میں اس کی باتیں سنائے گا اور غیبت ہوگی تو مجھے بھی اس کا گناہ یوں ملے گا کہ غیبت کا دروازہ تو میں نے کھولا۔ ضرورت کیا ہے پوچھنے کی؟ بھئی یہ پوچھو کہ فلاں صاحب کی کیسی طبیعت ہے، کیا حال ہے ان کا، یہ پوچھ کہتے ہیں۔ اور کیسی چل رہی ہے آج کل سیاست، بس یہ سب سے بڑا فتنہ یہی ہے، خاندان میں کیسی چل رہی ہے، گھر میں کیسی چل رہی ہے، مسجد میں کیا ہو رہا ہے، مدرسے میں کیا ہو رہا ہے۔ مطلب یہ کہ بات ہم چھیڑیں، کرے گا یہ، سنائے گا یہ، دونوں کے دونوں کا ان کا مواخذہ ہوگا، میرا بھی ہوگا، کیوں میں نے کسی کے بارے میں پوچھا۔ مجھے تو بہت سے لوگوں کے علماء کے بارے میں علم ہے، میں اگر چاہوں تو میں ذکر چھیڑ دوں کہ ہاں بھائی فلاں صاحب کا کیا حال ہے مدرسے، مجھے معلوم ہے کہ وہ پٹارا کھول دے گا اور پتہ نہیں کیا کیا برائیاں کرے گا، وہ تو ہوگا غیبت کرنے والا، غیبت کا دروازہ کھولنے والا میں کہلاؤں گا۔ ضرورت نہیں ہے کسی کے لیے آپ آواز نکالیں، پوچھیں، کچھ نہیں۔ فرمایا کہ جو دوسروں کے عیب اور دوسروں کی برائیاں اور ان کے نقص آپ کے سامنے بیان کرے تو آپ اتنی احتیاط تو کر لیں۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ بھئی یہ شخص فطرتی ہے، ابھی تو دوسروں کی باتیں مجھے سنا رہا ہے، یہاں سے اٹھ کے جائے گا میری، پھر مجھے بھی شامل کر لے گا کہ میاں مولانا بھی ایسے ہیں۔ اس کا کام ہی یہی ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ معاشرتی جرم ہے، اور یہ منافقت کی یہ سب سے بڑی شکل یہ ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نفاق آپس میں دلوں میں برائی ڈالنا اور برائیاں پیدا کرنا، ہم اس کو برائی سمجھتے ہی نہیں، بلکہ سمجھتے ہیں کہ بڑا ایک تعمیری کام ہم نے کیا۔ تو اس لیے منافق، میں نے عرض کیا کہ منافق کا درجہ جو ہے وہ سب سے نیچے ہے، کافر سے بھی نیچے منافق کو رکھا ہے۔ یاد رکھیے ہمیں اور آپ کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اور اس کی یہی شکل ہے کہ آپ اللہ کے ذکر میں لگیں۔ شیطان اور ابلیس آیا کسی شخص کے پاس، قرآن شریف پڑھ رہا تھا وہ، تو آ گیا، تو شیطان تو ہر وقت ساتھ ہے، میرے بھی آپ کے بھی۔ تلاوت قرآن والے کے پاس گیا
اور جا کے کہتا ہے کیا کر رہے ہو تم، کیا پڑھ رہے ہو؟ اس نے بھائی قرآن پڑھ رہا ہوں، تلاوت کر رہا ہوں۔ کیوں کر رہے ہو؟ بھائی اللہ کو پسند ہے، اس میں ثواب ہے۔ تو شیطان اور ابلیس کہتا ہے کہ ہاں یہ صحیح کہا تم نے کہ اس میں بہت ثواب ہے، اللہ کو بڑا پسند ہے، لیکن شیطان کو گالی دینے کا بھی تو ثواب ہے، شیطان کو برا بھلا کہو اس کا بھی تو ثواب ملتا، وہ بھی تو اللہ کو پسند ہے۔ خود اپنے کو گالیاں کھلوا رہا ہے، کہتا ہے میاں یہ بند کرو، تم شیطان کو گالیاں دو، اس سے ثواب کماؤ، یہ قرآن کیوں پڑھو؟ میرے والد نے یہ مثال دے کے فرمایا تھا کہ جب کوئی بندہ اللہ کا قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ کو اتنا پسند ہے، بلکہ یہ بھی لکھا ہے کہ وہ بندہ در حقیقت اللہ سے باتیں کرتا ہے۔ تلاوت قرآن کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے کلام کر رہا ہے، اور شیطان پہ ایسی برچھیاں لگتی ہیں، چھریاں چلتی ہیں، وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ کسی طرح اللہ کا کلام چھوڑ دے، تلاوت چھوڑ دے، قرآن پڑھنا چھوڑ دے۔ بھائی تمہیں ثواب ہی تو کمانا ہے، اس کو رکھ دو، گالی دے دو شیطان کو گالی دینے کے لیے تو وضو بھی نہیں کرنا پڑتا۔ آپ نے دیکھا یہ ابلیس اور شیطان کی چال ہے۔ تو آپ نیکیوں میں جب لگتے ہیں تو آپ اس طریقے پہ لگیں کہ آپ بالکل کوئی چیز ایسی اختیار نہ کریں کہ جو اس ثواب میں کمی آ جائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ معتکف حضرات جنہیں اللہ تعالیٰ نے سعادتیں عطا فرمائی ہیں، اور بہرحال یہ اللہ کا کرم ہے جو ہم یہاں تک آ گئے، اب ہم آخری عشرے میں ہیں، اعتکاف والے بھی تشریف لے آئے ہیں۔ تو خیر میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ یہ کیا کہہ رہا تھا، ہاں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ 40 دن کا ہے۔ کیسے؟ 30 دن کا تو ہم دیکھتے ہیں 30 روزے، 29 روزے یا 31 روزے تو ہوتے ہی ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ 20 رمضان تک تو 20 دن کا ہوا، اور جب آخری عشرہ شروع ہو جائے تو فرمایا کہ آخری عشرہ ہے تو 10 دن کا، لیکن ہم اسے 20 شمار کرتے ہیں، اس لیے کہ دن بھی عبادت کے، روزے رکھنے روزہ عبادت ہے، اور راتیں بھی عبادت کی، راتوں کو شب بیداری ہے، شبینہ پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، انفرادی طور پہ اپنی عبادتیں کر رہے ہیں۔ نہ صرف معتکفین بلکہ جو لوگ گھروں پر بھی ہیں وہ رات میں بہرحال کچھ نہ کچھ اہتمام کرتے ہیں۔ فرمایا کہ آخری عشرے کے دن بھی اور آخری عشرے کی راتیں بھی یہ بھی رمضان کا حصہ ہیں۔ 20 دن وہ جو گزر گئے اور یہ 10واں آخری جو عشرہ آیا ہے یہ بھی 20 دن کے برابر ہے، اس طرح سے یہ مہینہ 40 دن کا ہو گیا۔ تو خیر یہ انہوں نے یہ بات فرمائی، میرا مطلب جو تھا وہ یہ تھا کہ رمضان میں آئے، پھر ہمیں آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ نے شامل فرما دیا، اور آپ سب حضرات جو اعتکاف میں آئے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق دی ہے۔ یہ ہمارا سلسلہ جو ہے یہ یہاں کا پروگرام یہ بڑا مبارک ہے۔ علماء کی صورتیں آپ کو نظر آتی ہیں، علماء کو دیکھنے کو ملتا ہے، اور پھر ان کی باتیں سننے کو ملتی ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ تو خیر یہ پروگرام ایسا ہے کہ میرا خیال ہے کہ جہاں یہ پروگرام نہیں ہوتا، پتہ نہیں کہاں کہاں ہوتا ہے، کہاں کہاں نہیں ہوتا۔ ہمارے ابھی چند سالوں سے شروع ہوا ہے، پہلے تو نہیں ہوتا تھا۔ میرے والد محترم کے زمانے میں یہ برآمدوں میں ادھر اعتکاف لگتے تھے، اور 2-3 بس اوپر کہیں ہوتے تھے اعتکاف،
یہ اتنی بھرمار نہیں تھی، اتنی تعداد نہیں تھی۔ میں عاجز ہو کے یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ میرا عقیدہ اور مجھے یقین ہے جو حضرات بھی اس مسجد میں آ جاتے ہیں اعتکاف کرنے، اللہ ان کو تو اجر دیتے ہی ہیں اور دیں گے انشاءاللہ۔ میری بھی شاید نجات کا سامان یہی ہو جائے۔ معتکفین کا آنا جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی میری شاید نجات ہو جائے کہ یہ تشریف لاتے ہیں، میری محبت میں نہیں، میرے تعلق میں نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے آئے ہیں۔ اور اگر اب بھی کوئی ذہن میں تھوڑی بہت بات ہو تو اس کو درست کر لیں۔ اللہ کی رضا کے لیے آپ آئے مسجد میں اور آپ نے اعتکاف کیا، رضا الہی اور رضا خدا بندی یہی ہے۔ چنانچہ یہاں پر یہ پروگرام چند سالوں سے جو ہمارے انہوں نے ساتھیوں نے مولانا عبدالعلیم اور یہ سب حضرات انہوں نے تبشیر بھی اس میں شامل ہے اس نیکی میں کہ یہ پروگرام رکھا۔ مجھے یہ پروگرام اس لیے پسند آتا ہے، بھائی معتکفین ہیں، مئی جون تو چلو اب گزر گیا، انشاءاللہ سردیوں میں آئیں گے آگے چل کے رمضان۔ مجھے معلوم ہے کیا حالتیں ہوئی ہیں معتکفین کی، گرمی کا وقت اور بجلی کا بھی شارٹ فال بہت ہوتا تھا اس زمانے میں، لائٹ چلی گئی۔ معتکفین نے مئی اور جون کی گرمی میں بھی اعتکاف کی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں سب کو قبول فرما لے۔ یہ ایک اتنا بڑا مجاہدہ اور جہاد ہے کہ اگر یہ اس قسم کے پروگرام ہوتے ہیں تو بہرحال آپ کا وقت اس میں گزر جاتا ہے اور اس سے کچھ آپ کو حاصل ہو جاتا ہے۔ جو تشریف لائیں گے علماء کون کون ہیں مجھے نہیں معلوم، لیکن مولانا اسد تھانوی صاحب جو ہیں بیچارے پچھلے 2 سال سے جو ہے ان کو تکلیف ہے اور وہ شاید اسی وجہ سے وہ نہ آ پائیں۔ میرا اپنا خیال ہے، میری بات نہیں ہوئی ان سے، لیکن اگر وہ نہ آئے، کوئی بھی آ جائیں، نئے نئے علماء آپ کو نظر آئیں گے، دین کی باتیں کریں گے اور سب آپ کو سنائیں گے۔ مجھے یہ معلوم ہے کہ کوئی نماز کی فضیلت بیان کرے گا، کوئی روزے کی، کوئی تراویح کی اور کوئی صاحب اعتکاف کی، اور کوئی قرآن کے مضمون پر بات کرے گا۔ میں تو چونکہ گھر کا آدمی ہوں، میں یہ سب باتیں شروع رمضان سے اور شعبان سے کرتا آ رہا ہوں، جو کچھ اللہ نے بیان کروا دیا۔ میں نے قرآن کریم کی ایک ایسی آیت پڑھی ہے، ایک تو میں یہ بتا دوں کہ میں نے اپنے والد محترم کی تقریریں نکالی اور میں نے اس میں ورق گردانی کی کہ میں کون سی بات بیان کروں۔ خطبات احتشام، میرے والد محترم نے یہاں جمعے کی تقریریں جو فرمائیں وہ لکھی ہوئی شکل میں بھی موجود ہیں اور پوری دنیا میں علماء کے پاس پہنچی ہوئی ہیں، انڈیا کے علماء کے پاس، سب کے پاس پہنچی ہوئی ہیں۔ پاکستان میں بھی بڑے بڑے اہل علم حضرات کو میں نے بھیجی تھی اس زمانے میں۔ تو مجھے ایک یہ بات بھی یاد آ گئی کہ میں نے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم سے یہ درخواست کی دوران تعلیم جب میں پڑھ رہا تھا۔ سن 83 اور 84 میں نے دارالعلوم میں گزارے ہیں اور وہیں پر میرا گویا یہ سلسلہ تھا، اور 84 میں اور 84 میں دورہ حدیث سے فارغ ہوا۔ تو میں نے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم سے یہ کہا کہ ویسے ہی وہیں راستے میں روک لیا میں درس گاہ سے اٹھ کے گیا اور وہیں پہ وہاں جو ناریل کے درخت ہیں ان کے سائے میں ہم دونوں کھڑے ہو گئے۔ تو میں نے کہا کہ حضرت میں اپنے والد کی طرح تقریر کرنا چاہتا ہوں، جمعے کا جو سلسلے وار تھا ان کا آیتوں کا،
وہ آیتیں پڑھتے تھے اور وہ تقریر فرماتے تھے. بہرحال میں تو آج تک بھی ان کی گرد کو بھی نہیں پہنچا. یہ اس وقت کا میرا یہ بالکل نیا تازہ جملہ ہے. یہ نہیں ہے کہ میں ویسے ہی رسماً کہتا ہوں. میں نے حضرت سے کہا کہ مجھے کوئی ایسا کوئی طریقہ بتا دیں کہ میں اپنے والد کے طرز پہ تفسیر قرآن پیش کر سکوں. قرآن کریم کی جیسے وہ آیتیں پڑھتے تھے. تو اب مولانا تقی صاحب نے جو جواب دیا، فرمایا بھائی میں کیا آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ تیاری کریں. بس میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو والد محترم کے علوم کا امین بنا دے. امین بنانے کا معنی یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے والد کے علوم کی امانت عطا فرما دے. یہ امانت کے طور پہ آپ کو مل جائے. بس یہ تو وضاحت میں کر رہا ہوں. فرمایا بھائی میری دعا یہ ہے کہ آپ علوم مولانا احتشام الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے علوم کے اللہ تعالیٰ آپ کو امین بنا دے. یعنی آپ ان کے علوم سے فائدہ اٹھائیں، انہیں پیش کریں. میں نے آج خطبات احتشام میں ایک سورت پوری تفسیر موجود ہے ان کی تقریر کی شکل میں. سورہ تغابن 28ویں سپارے میں، سورہ تغابن 28ویں سپارے میں ہے. اس کی میں نے ایک آیت پڑھی ہے. تو آیت کیا ہے؟ فرمایا کہ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. ترجمہ یہ ہے کہ کائنات میں زمینوں اور آسمانوں میں کے بیچ میں، بہرحال کائنات اگر بیچ میں کہا جائے کہ زمین اور آسمان کے بیچ میں وہ بھی، اور اگر زمینوں کے نیچے چلے جائیں اور آسمانوں کے اوپر چلے جائیں تو وہ بھی کائنات میں شامل ہیں. کائنات تو یہ ساری کی ساری ہے. فرمایا کہ کائنات میں ہر چیز جو ہے، ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کر رہی ہے. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. تسبیح بیان کرتی ہے ہر چیز اللہ کی جو زمینوں اور آسمانوں میں ہے. اب آپ دیکھ لیجئے زمینوں اور آسمانوں میں جو مخلوقات ہیں وہ ہیں جو آپ کو موٹے موٹے الفاظ میں بتا رہا ہوں. مثلا جمادات. جمادات کہتے ہیں پتھروں کو، ٹھوس چیز. اسی لیے جمود کے معنی ہے کسی چیز پہ اڑ جانا اور اس جگہ گویا بیٹھ جانا. جمود اسی کو کہا جاتا ہے. پتھر چونکہ اتنا ایسا ہوتا ہے کہ جو بہرحال اپنی جگہ پہ پڑا رہتا ہے جب تک کوئی اسے اٹھائے نہیں. تو یہ جمادات اس کی جمع ہے. اور پھر ہے ایک مخلوق ہے نباتات. یہ گھاس، یہ پھل پھول اور پیڑ اور درخت، یہ سب نباتات ہیں. اس لیے کہ یہ زمین سے اگی ہوئی چیزیں ہیں. جیسے آپ سنتے ہیں یہ لفظ 29ویں شب میں جب مناجات پڑھی جائے گی تو آپ وہ سنیں گے کہ شجر و حجر. شجر کہتے ہیں درختوں کو، حجر کہتے ہیں پتھروں کو. تو فرمایا کہ نباتات بھی ہیں. پھر آئیے تو حیوانات. حیوانات کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ذوی العقول بھی ہیں، غیر ذوی العقول بھی ہیں. ایسے بھی حیوان ہیں کہ جو عقل رکھتے ہیں جیسے انسان، اور جنات بھی اس میں شامل ہیں.
اور ایسے بھی ہیں کہ جو عقل نہیں رکھتے لیکن پورا جسم بدن جان اور حیات ان میں بھی باقی ہے. حیوانات، جانوروں میں عقل کی کمی ہوتی ہے. ہر جانور کے اندر ساری چیزیں پائی جاتی ہیں جو انسان میں بھی ہیں. جان اور حیات کے حوالے سے تو بہرحال جانور اور انسان سب برابر ہیں. یہ سارے کے ساری مخلوقات ہیں. اور اگر اس سے اوپر چلے جائیں تو پھر ملائکہ اور فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہیں. سب اللہ کی مخلوق ہیں. اور اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. ایک جگہ قرآن میں ہے، فرمایا کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کی پاکی اور تسبیح بیان کرتی ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم اور آپ ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. آپ دیکھیے کہ ہم صرف اپنے انسانوں کی آواز اور ان کے الفاظ تو سمجھ سکتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتہ کہ جانور کیا کہہ رہا ہے. درخت سب میں حیات بھی ہے اور سب بہرحال اپنی زبان میں تسبیح بیان کرتے ہیں. یہ آپ نے دیکھ لیا. پتھروں کی تسبیح، پتھر میں کیا جان ہے؟ اس میں تو جان ہے ہی نہیں، وہ تو جہاں پڑا ہے بس پڑا ہے. لیکن قرآن کریم نے یہ ویسے ہی یہ آیتیں قرآن میں نہیں آئی ہیں. فرمایا کہ وَإِنَّ مِنْهَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. فرمایا کہ پتھروں کی ایسی بھی آپ کو مثالیں ملیں گی کہ وہ اتنے نرم پتھر ہیں کہ ان کے اندر سے پانی نکل آیا، نہریں نکل آئی. فرمایا کہ یہی ان کی پاکی ہے، تسبیح بیان کرنا ہے. اور ایسے بھی پتھر ہیں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. فرمایا کہ ایسے بھی پتھر ہیں کہ جو اللہ کے خوف اور خشیت خدا بندی سے گر پڑتے ہیں. آپ دیکھیے پتھر جو بظاہر بے جان ہیں لیکن ان میں بھی خوف خدا ہے. لکڑی ہے، نباتات ہیں، ان میں بھی حیات ہے، ان میں بھی احساس ہے. ڈاکٹر گھوش کلکتے کا ایک مشہور ڈاکٹر تھا، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بطور خاص ذکر کیا ہے اپنے فوائد میں جو قرآن میں موجود ہیں. ڈاکٹر گھوش غیر مسلم ہے، ہندو ہے، اور وہ یہ دعویٰ کرتا تھا کہ درخت بھی بولتے ہیں، آپس میں باتیں بھی کرتے ہیں، ہنستے بھی ہیں، روتے بھی ہیں. اور اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں درختوں کی اور نباتات کی زبان بول بھی سکتا ہوں، سن بھی سکتا ہوں. بہرحال اللہ تعالیٰ نے بھانت بھانت کے لوگ پیدا کیے ہیں، تو وہ نباتات کی زبان سمجھتا تھا. اور آپ دیکھیے حدیث میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ممبر بنا نہیں تھا اس وقت تک ایک درخت کے تنے پر بیٹھ کے آپ خطبہ دیا کرتے تھے، خطبہ فرماتے تھے. وہ صحابہ نے کسی نے یا ایک خاتون ہے جنہوں نے وہ ایک ممبر بنوا کے بھیج دیا اور وہ ممبر تیار ہو گیا. اب مسجد نبوی میں ممبر ہے اور وہ لکڑی کا ہی ہے. تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اختیار فرمایا، اب ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ دے رہے ہیں. تو صحابہ نے یہ بات فرمائی ہے، ان کی یہ شہادت ہے کہ جب آپ
منبر پہ بیٹھ کے خطبہ دے رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ درخت کے تنے میں سے آواز آ رہی تھی رونے کی اور کراہنے کی، اور یہ خود صحابہ نے سنا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا۔ فرمایا کہ یہ غم اور افسوس تھا، میرے اوپر تشریف رکھتے تھے حضور کی ذات گرامی، اور آج منبر بن گیا تو آپ وہاں بیٹھ گئے۔ اس جدائی کا اسے اتنا صدمہ اور غم ہوا کہ درخت کے تنے نے رونا شروع کر دیا۔ تو یہ اصل میں سب میں حیات ہے۔ اور پاکی بیان کرنا، تسبیح کے معنی ہے پاکی بیان کرنا، اللہ کی پاکی۔ اصل میں اگر دیکھا جائے تو اللہ کی پاکی بیان کرنے کی دو تین قسمیں ہیں، بس میں اسی پر ذرا سی بات کروں گا اور پھر میں اجازت لوں گا۔ ایک تو ہے تسبیح مقالی، مقال قول سے بنا ہے۔ فرمایا کہ زبان سے اللہ کی پاکی بیان کرنا، انسان بھی کرتے ہیں، جنات بھی کرتے ہیں، ساری مخلوق جو ہے وہ اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے زبان سے۔ اسی میں تو ذکر ہے کہ ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کر رہی، زمین اور آسمان، یہ سورج چاند ستارے، یہ سب کے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ پاکی بیان کر رہی ہے اللہ کی تسبیح، تو سورج بھی کر رہا ہے، چاند بھی کر رہا ہے، ستارے، دریا، سمندر، پہاڑ، سب اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں۔ یہ اندازہ لگائیے آپ کہ اللہ تعالیٰ نے تسبیح سب کو دی ہے۔ تسبیح کے معنی کیا ہیں؟ تسبیح کے معنی ہے اللہ کی پاکی کو بیان کرنا، وہ چیزیں کہ جو انسانوں کے اندر پائی جاتی ہیں ہم اللہ کی ذات میں انہیں نفی کر دیں۔ مثلاً کوئی اگر یہ کہے اللہ سوتا ہے، اللہ کھاتا ہے، پیتا ہے، اور اسی قسم کی اللہ تعالیٰ گویا وہ تمام اعمال کے جو اصل میں کرنے والے انسانوں کے کام ہیں، ان سب کو ثابت کرنا اللہ کے لیے، یہ در حقیقت اس کی نفی کرنا جو ہے یہ پاکی بیان کرنا ہے۔ جب آپ تسبیح بیان کرتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ سوتا بھی نہیں، اللہ کھاتا بھی نہیں، اللہ نکاح بھی نہیں کرتا، ازدواجی تعلق بھی نہیں کرتا۔ ان سب چیزوں، ہر وہ چیز کے جو انسانوں کا حصہ اور انسانوں کا خاصہ ہے، ہم اور آپ سب کچھ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے بری ہیں اور پاک ہیں۔ فرمایا کہ ما بری از پاک و نا پاکی ہم، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے پاک ہیں۔ وہ تمام چیزیں کہ جو مخلوق کے اندر ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اندر ثابت نہیں کی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نہ سوتی ہے، نہ کھاتی ہے، نہ آرام کرتی ہے، نہ اور کچھ۔ اور ایک بات یہ میں بیان کر رہا ہوں کہ میں جب یہ بات کہوں گا تو مجھے یاد آ جائے گا یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نا انصافی بھی نہیں کرتے۔ آپ کہیں گے کہ صاحب یہ آپ کو کہاں سے پتہ چلا کہ کوئی نا انصاف بھی کہتا ہے اللہ؟ ہاں کہتے ہیں، اور میں یہ ظاہر ہے کہ میں کوئی مبلغ عالم تو ہوں نہیں، ساری دنیا میں تبلیغ نہیں کی، لیکن یہ ہے کہ میں اس چیز کی ضرورت اس لیے بیان کر رہا ہوں۔ عورتیں ہیں، بہرحال اللہ کی بندیاں ہیں، مخلوق ہیں، اور اللہ کو بہت پسند ہیں عورتیں۔ اللہ تعالیٰ لڑکی کی، جوان لڑکی کی دعائیں زیادہ قبول فرماتے ہیں، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو عورتیں اور لڑکیاں اس لیے پسند ہیں کہ بہرحال یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، یہ بچی اللہ کی رحمت ہے۔ تو اب جو وہ بچی آج بڑی ہو گئی، جوان ہو گئی،
اور 40 سال اور 45 اور 50 سال کی ہو گئی، پھر یہ ایک بحث چھڑتی ہے گھر میں، شوہر کو عادت ہے کچھ چھیڑخانی کرنے کی، تو وہ بس ایک ہی چڑ بناتے ہیں بیوی کی کہ میں تو دوسرا نکاح کروں۔ اب وہ عورت ہے، اسے پتہ کچھ ہے نہیں بیچاری کو، وہ اپنے جذبے میں آ کے پتہ نہیں کیا کچھ کہہ جاتی ہے۔ یہ بات اہم ہے، اس لیے میں بتا رہا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ سوتے نہیں، کھاتے نہیں، چلتے نہیں، پھرتے نہیں، اور کوئی کام ایسا کہ جو انسانوں کے کرنے کا ہے اللہ میں وہ کام پائے ہی نہیں جاتے، تو نا انصافی بھی اللہ کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا جان بوجھ کے اگر کیا کسی نے تو وہ بالکل کافر ہو جائے گا، وہ مرد ہو یا عورت۔ اور اگر کسی نے غلطی سے اور بس وہ گویا جذبات میں آ کے کہہ گئے، اسے بہت بڑی استغفار اور اسے معافی مانگنی پڑے گی، اپنے جملے واپس لو۔ اللہ کی شان میں یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ یہ اللہ کا انصاف ہمیں پسند ہے، بس تم ہو کون جو پسند ناپسند کے فیصلے کرو گے؟ عورتیں اس مسئلے پر کہ صاحب میرا شوہر دوسری عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے یا چلو کر رہا ہے یا کرنے، ہر وقت بس ایک نوک جھونک ہے، تو بازی بارش بابا ہم بازی، بھائی اگر نوک جھونک ہے تو چلو کر لو، لیکن ایسا جملہ تو نہ کہو کہ تمہارا ایمان بھی باقی نہ رہے۔ تو عورتیں کہہ دیتی ہیں کہ یہ اللہ میاں کا انصاف ہمیں تو پسند نہیں آیا، نعوذ باللہ من، کہ مرد کو 4 کی اجازت دے دی، یعنی مطلب یہ ہے کہ ہمیں بھی 4 کی اجازت دے۔ اتنی لمبی بحث ہے اور میرا علم اتنا ہے نہیں، اگر کوئی عالم مل جائے اس پر بحث کرے تو بہرحال بہت گھنٹے چاہیے، پھر اتنی باتیں اس کے اندر آ سکتی۔ یہ نا انصافی کا لفظ استعمال کرنا کہ صاحب یہ اللہ کا کیا انصاف ہے کہ مرد کو 4 عورتوں کی بیک وقت اجازت ہے۔ ایک تو میں یہ سمجھاتا ہوں کبھی خواتین کو، اجازت اور چیز ہے اور وہ لازم ہونا اور چیز ہے۔ لازم کے معنی یہ ہے کہ مثال دے رہا ہوں، ابھی ذہن میں یہ جو الیکشن کے زمانے میں یہ ٹینٹ لگتے ہیں، یہ فلاں جماعت کا پولنگ اور فلانا کا اس کا ڈھمک ہے، آپ بیچ میں سے گزر کے جا رہے ہیں، آپ نے دیکھا یہ جماعت، دوسری جماعت، تیسری جماعت، تو بس ٹھیک ہے، آپ کا اختیار ہے، آپ جس کیمپ میں جائیں چلے جائیں، وہاں سے اپنا پرچہ نکلوائیں اور جا کے ووٹ ڈال دیں۔ یہ مثال اگر سمجھ میں، یہی مثالیں تو سمجھ میں آ رہی ہیں اس زمانے میں۔ آپ کو کسی نے یہ پکڑ کے کھینچ کے نہیں کیا، یہ اور بات ہے کہ پاکستان میں یہ لعنت آ چکی ہے، کراچی اس لعنت سے گزر چکا ہے کئی مرتبہ، لیکن اب بھی اگر یہ ہوتا ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن آپ جب جا رہے ہیں، آپ نے دیکھا یہ کیمپ ہے، فلانا کیمپ ہے، یہ کیمپ ہے، آپ گزر گئے، آپ نے کسی کو بھی نہیں دیا۔ اور اگر آپ کسی میں چلے گئے تو ادھر والا آپ کو نہیں کھینچے گا، ادھر والا نہیں کھینچے گا۔ اگر کوئی زبردستی ہاتھ پکڑ کے آپ کا لے جائے تو اس کا نام ہے یہ آپ نے زیادتی کی ہے۔ جب آپ گزر رہے ہیں، آپ اس کے مجاز ہیں کہ جہاں آپ کی مرضی ہو آپ چلے جائیں اور کیمپ میں شامل ہو جائیں، داخل ہو جائیں، اور آپ وہاں سے اپنا نمبر لیں۔ ویسے تو ہر جگہ نمبر آپ کو مل جاتا ہے، لیکن جب آپ جاتے ہیں تو دیکھنے والے سمجھ لیتے ہیں بھائی مولوی صاحب دیکھو کس کیمپ میں گئے۔ مجھ سے ایک زمانے میں ایک صاحب کہنے لگے کہ مولانا نے ہمیں ووٹ نہیں دیا۔ یہ تو اس ملک کا حال ہے، یہ 25 سال پہلے کی بات ہے، 20-25 سال پہلے بھی یہ خرابیاں ہمارے ملک میں آ چکی تھی کہ مولانا نے ہمیں ووٹ نہیں دیا۔ وہ جھانک کے آ گئے کہ مولانا نے کس کو ووٹ دیا ہے۔ تو یہ تو جمہوریت کا سب سے بڑا قتل ہی ہے کہ تمہیں پتہ چلا کیسے؟
جس ملک سے جمہوریت بھیک مانگ کے لائے تھے اس ملک میں تو جا کے دیکھو نہ چھٹی ہوتی ہے نہ کاروبار بند ہوتا ہے، لوگ اپنا ووٹ کاسٹ کر کے آ جاتے ہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کس کو دیا کس کو نہیں دیا۔ تو میں نے عرض کیا اجازت تو ہے 4 عورتوں کی ایک مرد مسلمان کو وقت واحد میں اجازت ہے۔ اجازت کے معنی یہ ہے کہ بھئی آپ کر لیں نہ کریں تو ہم اگر کہیں یہ دیکھیں کہ صاحب یہ تو اسلام نے اور شریعت نے کیمپ لگا رکھے ہیں، چلتے ہوئے کو پوچھتے ہیں کہ بھئی تم نے کتنے نکاح کیے، وہ کہے گا جی ایک کیا ہے، تو وہ کہیں گے ڈالو اسے پولیس پریزن وین میں ڈالو، اسے گرفتار کرو، ایک کیا ہے بس۔ کسی نے کہا جی 2 ہیں، 2 اور کیوں نہیں کیا، چلو بھائی اسے بھی ڈالو بس میں، یہ جیل جائیں گے سارے کے ساتھ۔ جرم کیا ہے؟ اس کا جرم یہ ہے کہ ایک نکاح کیا ہے 3 اور نہیں کیے، اس نے 2 کیے ہیں 2 اور اس نے نہیں کیے، تو آپ بتائیے ایسی کوئی عدالت عہد رسالت سے کبھی لگی ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ اجازت کے معنی یہ ہے کہ بھئی اجازت ہے، اللہ تعالیٰ نے ترغیب تو نہیں دلائی کہ بھئی کر کے آؤ، نمازوں کا ثواب بعد میں دوں گا، 4 نکاحوں کا ثواب پہلے دوں گا، ایسا تو کہیں بھی نہیں ہے۔ عورتیں منہ بھر کے یہ اللہ کا انصاف ہمیں تو پسند نہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ ہماری عورتوں کو بھی اصل میں صحیح سوچ اور فکر عطا فرمائے۔ یاد رکھیے ابھی تو ہم اسی کی نفی کر رہے ہیں کہ اللہ نہ سوتا ہے نہ کھاتا ہے نہ تھکتا ہے۔ آپ بتائیے یہ اور نفی، سب سے بڑی نفی کہ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے انصاف نہیں کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کی تو ذات ہی وہ ہے کہ جو اصل میں انصاف کرنے والی ذات ہے۔ تو میں نے عرض کیا پاکی بیان کرنے کے معنی یہ ہیں کہ اللہ سے ان سب چیزوں کی نفی کرنا کہ جو ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ ساری بولنا ہے، کلام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کس طرح کلام کرتے ہیں ہمیں اور آپ کو نہیں معلوم، لیکن بہرحال یہ صرف انسان کے اندر جو چیزیں ہیں وہ اللہ میں ثابت کرنا اور وہ گویا دکھانا، یہ اصل میں اللہ کے ساتھ شرک بھی ہے اور اللہ کی ذات میں یہ الزام بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے بری ہیں اور بالکل پاک ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، اب آپ یہ دیکھیے پاکی بیان کرنا، ہم اور آپ زبان سے اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، تو یہ پاکی کا یہی مطلب ہے، یہ مفہوم ہے۔ اب بس یہ چیز آپ دیکھ لیجئے، میں یہ بات کہہ کے پھر ختم کروں گا۔ تسبیح کی ایک قسم ہے مقالی، قول سے بنا ہے۔ مقالی کے معنی ہے زبان سے تسبیح بیان کرنا۔ آپ سب حضرات جو کچھ بھی کرتے ہیں، ہر وقت پڑھنا پڑھانا، یہ ساری تسبیحات ہیں۔ تسبیح وہ چیز ہے کہ جو اصل میں اللہ کی پاکی کو بیان کیا جاتا ہے اور وہ سب کے سب کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی یہ چیز دی ہے، لیکن فرمایا کہ زبان والی تسبیح تو اللہ نے سب کو دی ہے، لیکن دوسروں کی تسبیح ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ جو ہے یہی تسبیح اس کی جو ہے وہ جانتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم۔ لیکن زبان کے ساتھ ساتھ اللہ نے ایک تسبیح ایسی بھی ہمیں اور آپ کو دی ہے اور مخلوقات کو دی ہے، وہ ہے تسبیح حالی۔ حال کہتے ہیں نا، حال چال پوچھتے ہیں لوگ۔ تسبیح حالی کے معنی یہ ہیں کہ ایسی حالت اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ قول سے اور زبان سے تو تسبیح ہو ہی رہی تھی، لیکن ایک مخلوق ایسی ہے کہ اللہ نے اسے حالی تسبیح دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ حالت قیام میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قیام اللہ نے فرض فرمایا ہے۔ نماز میں، فرض نماز میں کھڑے ہو کے پڑھنا فرض ہے۔
اب یہ کرسیاں آ گئیں اور ایسی آ گئیں کہ زمانہ آئے گا کہ بس کرسیوں ہی پہ نمازیں ہو رہی ہوں گی، اور کرسی پہ بہرحال اس سے پہلے بھی عذر پیش آتے تھے۔ حافظ نذیر صاحب کو ہم نے کبھی کرسی پہ نہیں دیکھا، اور بہت سے حضرات کو دیکھا بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، جو بھی ہیں۔ بہرحال جب بیماری آتی ہے تو پھر انسان بیٹھ کے پڑھتا ہے، لیکن سب سے زیادہ ضرورت اس کی ہے کہ آپ فرض نماز میں قیام کرنا، کھڑے ہو کے نیت باندھنا، اور یہ فرض ہے سب پہ، فرض میں۔ لیکن فرض کے علاوہ آپ بہرحال دیکھ لیں، یہاں تک فرض ہے، فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کے اندر اتنی طاقت ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اگر یہاں سے مسجد جاؤں گا تو پھر میں کھڑے ہو کے پڑھنے کے قابل نہیں رہوں گا، میری انرجی یا میری طاقت اتنی خرچ ہو جائے گی، یہ بات خود فیصلہ وہ کرے، یہ مفتی نہیں بتائیں گے۔ کوئی کہے جی میرے اندر اتنی طاقت، مفتی کہے گا مجھے کیا پتہ کتنی ہے کتنی نہیں ہے۔ استفتی قلبک، استفتی قلبک کے معنی یہ ہے ہر مسئلہ مفتی صاحب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک مفتی آپ کے اندر بھی بیٹھا ہے، اپنے دل سے بھی تو فتویٰ لو۔ یہ حالت کہ میں کھڑے ہو کے پڑھ سکتا ہوں یا نہیں پڑھ سکتا، اس کا فیصلہ مجھے اور آپ کو کرنا ہے۔ یہ پوچھنے والا مسئلہ نہیں ہے کہ مفتی صاحب میں کھڑے ہو کے میں بیٹھ کے پڑھ سکتا ہوں یا نہیں۔ مفتی صاحب یہ کہیں گے بھئی مجھے کیا پتہ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہو یا نہیں، خود اپنی حالت پہ غور کرو۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر دیکھیے قیام کی اہمیت دیکھیے، فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میری طاقت اتنی ہے کہ میں یا تو مسجد میں چلا جاؤں تو پھر میں کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، اور یہ ہے کہ میں جو ہوں، فرمایا کہ اگر میں یہیں پر گھر میں پڑھ لوں گا تو میرے اندر اتنی طاقت ہوگی کہ میں کھڑے ہو کے فرض نماز پڑھ سکتا ہوں، یعنی قیام۔ تو فقہاء نے لکھا ہے کہ آپ بہتر یہ ہے گھر پہ ہی پڑھ لیجئے، مسجد میں نہ جائیں۔ یہ سہولت اس وقت میں ہے کہ جب آپ ایمانداری سے یہ سمجھتے ہیں کہ میری طاقت اتنی ہی ہے۔ فرمایا کہ اپنی طاقت کو قائم رکھو، اسی لیے تو وہ جو رمضان میں آپ مضمون سنتے ہیں کہ اذا انتصف شعبان فلا تصوموا او کما قال صلی اللہ علیہ، شعبان آدھا ہو جائے تو پھر آپ روزے نہ رکھیں۔ عجیب بات ہے، حضور روزے رکھنے سے منع فرما رہے ہیں۔ تو پھر فرمایا کہ منع اس لیے فرما رہے ہیں بھائی فرض روزوں کا زمانہ آ رہا ہے، 10-15 دن کے بعد فرض روزہ رمضان کا آئے گا۔ اگر تم نے پورے مہینے شعبان میں روزے رکھ لیے، حضور فرماتے ہیں کہ مجھے اندیشہ ہے میری امت چونکہ کمزور ہے، ایسا نہ ہو کہ جب رمضان کے روزے شروع ہوں تو ان کی ہمت ہی ختم ہو جائے۔ تو اپنی ہمت کو قائم رکھو، باقی رکھو۔ تو آپ نے دیکھا کھڑے ہو کے نماز پڑھنا، یہ فرض نماز میں قیام بھی فرض ہے۔ تو آپ کوشش یہی کریں، اور اس میں یہ چیز سمجھنا کہ یہ میں آیا، اب ہر شخص جو ہے وہ کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے، یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، ہم کسی کے لیے فتویٰ نہیں دے سکتے، لیکن آپ کو سمجھ میں تو آئے کہ قیام کی حیثیت کیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ نماز سب سے بڑی عبادت ہے نماز میں، اور عبادت کے اندر سب سے بڑا جو رکن ہے وہ ہے سجدہ۔ تو فرمایا کہ اگر بیٹھ کے نماز پڑھو گے تو سجدہ آدھا ہوگا، آدھا ثواب ملے گا، کھڑے ہو کے پڑھو گے تو تمہیں سجدے کا ثواب پورا ملے گا۔ اس لیے کہ سجدہ کہتے ہیں اس عمل کو جہاں تک تم اپنا سر لے جا سکتے ہو، انتہائی بلندی تک۔ ہر ایک کی بلندی اتنی ہے، جب وہ کھڑا ہو بس جتنا بھی وہ کھڑا ہو گیا یہی اس کی بلندی ہے، یہی اس کے قد ہے۔ انتہائی بلندی سے لے جا کے، یعنی اپنی جو قدرت ہے تمہاری
اس بلندی تے سر جیسی مقدس چیز کو لا کے زمین میں رکھ دیا، زمین پہ ٹکا دیا، فرمایا کہ سجدے کا پورا ثواب ملتا ہے، اور اگر آپ بیٹھ کے نماز پڑھی، سجدہ آدھے راستے سے آپ نے سجدہ کیا تو آدھا ثواب ہوگا۔ یہ ویسے ہی یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں لکھا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں جی نفل تو بیٹھ کے پڑھ بلکہ پڑھ تو سکتے ہیں، لیکن یہ کسی نے غلط مسئلہ سمجھا دیا کہ حضور نفلیں بیٹھ کے پڑھتے تھے، نہیں پڑھتے تھے، نفلیں بھی کھڑے ہو کے پڑھتے تھے۔ یہ لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اتنی لمبی تلاوت فرماتے تھے کہ تھکاوٹ ہو جاتی تھی تو آپ بیٹھ کے تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور جب رکوع اپنی انفرادی نماز میں جب رکوع کا وقت آتا تھا تو کھڑے ہو کے رکوع کرتے تھے، پھر سجدہ کرتے۔ تو اس طرح ثابت ہے، یہ نہیں ہے کہ بیٹھ کے رکوع سجدے جو ہیں، لیکن اگر کوئی کر لے تو ہو جائے گی، نماز لوٹانے کی ضرورت ہے، وہ بھی نفل نماز یا کوئی سنت بھی۔ فرض نماز میں اصل قیام ہے جس کی اصل میں ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرض اگر قیام کھڑے ہو کے آپ نے نہ کیا جو فرض ہے تو نماز بھی نہیں ہوتی، لیکن یہ کہ یہ فیصلہ آپ خود کریں۔ میں الحمدللہ تراویح پڑھا رہا ہوں، اس سے مجھے فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ میرے کچھ جوڑ وغیرہ، میرے نہ گھٹنوں میں درد ہے الحمدللہ، نہ پیروں میں ہے، نہ اور کوئی مسئلہ ہے، نہ کمر میں، کسی بھی چیز میں نہیں۔ بس اتحیات میں بیٹھتا ہوں تو یہاں سے رگیں کھنچتی ہیں اور وہ یوں شکل بن جاتی ہے اور برداشت بھی نہیں ہوتا۔ تو اب اگر برداشت نہیں ہوتا تو میں کیا کوئی اتحیات پڑھوں گا یا اپنی تکلیف اور اپنے درد میں لگ جاؤں گا؟ میرا مطلب یہ ہے کہ اگر میں اسی طرح بیٹھنا چاہوں ہر نماز میں تو میرے لیے مشکل ہے، لیکن میں نے اب یہ ارادہ ابھی سے کر لیا ہے کہ میں بہرحال فرض نماز میں قیام کی میں اصل میں کوشش کروں کہ قیام ہونا چاہیے۔ لوگوں نے فیشن بنا لیا ہے، بس ذرا سا کوئی بھی ان کی شکایت ہے جو اللہ ہی جانتا ہے۔ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ میری یہ صورتحال نہیں ہے تو کوشش یہی کیجئے کہ آپ کھڑے ہو کے فرض نماز کی میں بات کر رہا ہوں اس میں تو کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہو کے رکوع سجدہ کریں تو آپ کو ثواب بھی ملتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بعضی مخلوقات ایسی بنائی ہیں کہ جو اصل میں حالت قیام میں ہیں، جیسے درخت بس کھڑا ہے سیدھا، یہ فرمایا کہ یہ تسبیح حالی ہے، یہ درخت حالت قیام میں ہے، یہ کھڑا ہے بس کھڑا ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ شکل اور ہیئت دی ہے کہ یہ اپنی تسبیح جو ہے اس کی وہ زبان سے تو کرتا ہی ہے درخت، لیکن اس کی حالت جو ہے وہ بھی ایسی ہے کہ جو حالت قیام ہے۔ اور بہت سے چیزیں ہوں گی ایسی کہ جو حالت قیام میں ہیں۔ یہ پہاڑ جو ہیں یہ بھی حالت قیام میں ہیں، یہ بھی اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ ایک دوسری مخلوق وہ ہے کہ جو در حقیقت چوپائے ہیں، گائے، بھینس، بکرے، دمبے، یہ سب ہرن، اور یہ جو جتنے بھی چار پائے کے جانور ہیں، دو آگے کی طرف جنہیں ہاتھ کہہ لیجئے اور دو ٹانگوں کی طرف، یہ چار اس طریقے سے جو جانور چلتے ہیں اور اسی حالت میں ہیں۔ فرمایا کہ یہ زبان سے تو تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ نے ان کو وہ حالت عطا فرمائی ہے کہ یہ رکوع کی حالت میں ہے، سجدہ یہ نہیں کر سکتے، کھڑے یہ نہیں ہو سکتے۔ ایک مخلوق کو کھڑے ہو کے اللہ نے وہ تسبیح دی ہے کہ وہ تسبیح حالی میں کھڑا ہے، اور اللہ کو قیام بہت پسند ہے۔ اور ایک مخلوق وہ ہے کہ جو جھکی ہوئی ہے، جیسے رکوع میں جھکتے ہیں، یہ بھی اللہ نے جانوروں کو عطا فرمایا۔ ایک تسبیح، ایک حالت جو ہے سجدے کی ہے۔
فرمایا کہ جتنے بھی حشرات الارض ہیں، یہ کیڑے اور مکوڑے جو زمین پر رینگ کے چلتے ہیں، سب سانپ بچھو جو بھی ہیں، فرمایا کہ یہ سب کے سب حالت سجدے میں ہیں۔ ان کو یہ دی حالت، ایک کو رکوع کی حالت دی، ایک کو قیام کی حالت دی۔ فرمایا کہ یہ انسانوں کے اوپر اللہ کا کرم ہے، اور انسانوں میں بھی اہل ایمان، کہ نماز ایسی عبادت اللہ نے عطا فرمائی ہے جو ایک ایک مخلوق کو ایک حالت عطا فرمائی تھی، وہ ساری حالتیں اللہ نے نمازی کو عطا فرما دی۔ نمازی کھڑا بھی ہے، پھر وہ رکوع میں بھی گیا، پھر وہ سجدے میں بھی گیا، اور سجدہ اللہ کو پسند ہے۔ یہ سب سے زیادہ جس عبادت میں سجدہ نہیں وہ عبادت نہیں، اور جس دین میں عبادت کا مفہوم ہو وہ عبادت ہو نہیں سکتی جب جیسا کہ اللہ نے دین اسلام میں عبادت رکھی ہے، عبادت اور پھر سجدہ۔ تو فرمایا کہ یہ تینوں حالتیں اللہ نے ایک مومن بندے کو عطا فرمائی ہیں۔ وہ کھڑے ہو کے بھی عبادت کرتا ہے، وہ رکوع میں جا کے وہ بھی یہ تینوں حالتیں اللہ نے بندہ مومن کو عطا فرمائی ہیں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کی پاکی بیان کرنا جو ہے، یہ ساری عبادتوں کا مغز یہی ہے کہ ہم اور آپ گویا جو بھی کچھ کر رہے ہیں یہ سب اللہ کی پاکی بیان کرنا ہے۔ آپ نماز پڑھیں، آپ روزے رکھیں، جو بھی کچھ رکھیں، آپ تسبیح کو آپ غور کر لیجئے کہ آپ کی زبان پر بھی تسبیح جاری رہنی چاہیے، اور اپنی حالت سے بھی ایک نماز اگر آپ پڑھ لیں، نفل نماز ہی پڑھ لیں، تو اللہ تعالیٰ تینوں حالتوں کی تسبیح آپ کو عطا فرماتے ہیں۔ اللہ نے انسانوں کے اوپر یہ کرم فرمایا ہے کہ ایسی عبادت ان کو دی گئی ہے کہ جس میں یہ تینوں کی تینوں حالتیں موجود ہیں۔ باقی قیام کی حالت اللہ کو پسند ہے، اور سجدہ بھی اللہ کو پسند ہے۔ قیام کی میں نے ابھی بات بتا دی کہ حالت قیام کوشش کریں کہ آپ کی نماز آپ کھڑے ہو کے پڑھیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میری حالت یہ نہیں ہے تو آپ کے سمجھنے پر ہے۔ بعضی چیزیں جو ہیں یہ انسان مومن مسلمان خود فیصلہ کرے۔ جب میرے والد سن 75 میں ہسپتال سے آئے، چاند رات تھی، ایک دن کے بعد رمضان، کارڈیو ویسکولر میں ایڈمٹ رہے 15-20 دن، پھر آئے، نقاہت بھی تھی، کمزوری بھی۔ ڈاکٹر شفقت تھے اس زمانے میں، وہ ماہر تھے دل کے اس کے، تو ڈاکٹر شفقت بھی آئے یہاں گھر تک، اور پھر وہ سب، تو انہوں نے سختی سے منع کیا، مولانا آپ تراویح نہیں پڑھا سکتے، یہ جو آپ کی حالت۔ تو اب ہمارے والد نے انہیں جواب نہیں دیا، منع بھی نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ تراویح نہ پڑھائیں، اس سے آپ ذرا سا گریز کریں۔ اور میرے والد محترم عاشق تھے کہ بس اللہ تعالیٰ، یہ دعا انہوں نے کی تھی کہ مرتے دم تک مجھے محراب سنانے کی توفیق عطا فرما۔ سن 79 میں آخری محراب انہوں نے سنائی، اور سن 80 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ میں نے بھی یہی دعا مانگ رکھی، اب دیکھیے بارہ اللہ کو کیا منظور ہے۔ باقی وہ ڈاکٹر صاحب مشورہ دے رہے ہیں مسلمان وہ بھی، اور انہیں عقیدت بھی ہے میرے وقت، کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بستر پہ یہاں لیٹے لیٹے مائک پہ رکوع سجدے، مطلب آپ بولیں سمیع اللہ تو لوگ کھڑے ہو جائیں، رکوع کریں اور سجدہ۔ بس بیچارے ڈاکٹر تھے اور کیا تھے۔ والد صاحب نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، امام کا تو وہاں پہنچنا ضروری ہے، امام سامنے ہوتا ہے، کرسی پہ بھی بیٹھ کے نہیں پڑھا سکتا۔ بعض لوگوں کو سنا ہے کرسی پہ بیٹھ کے تراویح پڑھا رہے ہیں، کرسی پہ بیٹھ کے نمازیں پڑھا رہے ہیں۔ امام کے لیے لازم ہے کہ وہ کھڑے ہو کے نہ، اگر کھڑے ہونے پر قادر نہیں ہے تو وہ نماز بھی نہ پڑھائے۔ میں جو نماز نہیں پڑھاتا، بعض اوقات یہ عذر بھی ہوتا ہے، لیکن انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے مشورہ دیا کہ آپ اگر یہ کر لیں کہ گھر میں رہ کے آپ سپارہ لیٹے ہوئے پڑھتے رہیں اور لوگ رکوع سجدے مسجد میں کرتے رہیں۔ والد صاحب ہنسے، کہا کچھ بھی نہیں،
لیکن جب وہ چلے گئے اگلے دن چاند رات تھی اور چاند ہو گیا، لوگ سمجھ رہے تھے بھائی اس دفعہ پتہ نہیں مولانا سنائیں گے یا نہیں سنائیں گے، اور لوگوں کو بڑا عجیب تھا۔ میں ہی نیکسٹ میں ہی تھا کہ میں تراویح پڑھاتا اور پڑھاتا رہا میں پہلے بھی وہاں پیر کالونی میں ہر جگہ، تو لوگوں کو اس کا ملال تھا کہ اگر مولانا نے تراویح نہ پڑھائی تو بھائی بڑی تشنگی رہ جائے گی۔ تو میں بھی تیار تھا ذہنی طور پہ کہ بھائی اگر مجھ سے کہیں گے تو میں پڑھا دوں گا، لیکن دیکھا، سب دیکھنے والوں نے دیکھا کہ والد محترم نے وضو کیا اور آئے اور آ کے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز بھی پڑھائی، تراویح بھی پڑھائی، وتر بھی پڑھائی۔ شروع میں نقاہت تھی، بعد میں اللہ نے وہ طاقت دی ہے کہ پھر معلوم ہوتا تھا کہ بس اللہ نے 5 سال کے بعد 75 میں انہیں یہ تکلیف ہوئی تھی اور 5 سال زندہ اور حیات رہے۔ سن 80 میں مدراس میں ہارٹ اٹیک ہو گیا اور انتقال ہو گیا۔ تو میں نے عرض کیا کہ ڈاکٹر حضرات بہرحال مخلص ہیں، آپ کے خیر خواہ ہیں، لیکن ان کے مشورے بعض اوقات جو ہیں وہ دین اور شریعت میں نافذ نہیں ہو سکتے۔ آپ خود فیصلہ کریں کہ کھڑے ہو سکتے ہیں یا نہیں، کھڑے ہو کے پڑھیں، قیام کم از کم کھڑے ہو جائیں، اگر کھڑے ہونے پر بھی قادر نہ ہوں تب یہ ہے کہ وہ آپ کو اللہ نے سہولت دی ہے۔ تو میں نے عرض کیا وہ تمام حالتیں جو اللہ نے اپنی مخلوقات کو الگ الگ عطا فرمائی تھیں، یہ بھی میں سنا دوں آپ کو۔ فرشتے، ملائکت جو ہیں اللہ کے حکم پہ چلتے ہیں، وہ لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کرتے۔ یہ لکھا ہے کہ فرشتوں میں بعض فرشتے ایسے ہیں کہ جو صرف کھڑے ہی کھڑے ہیں قیام کی حالت میں، جس دن سے وہ قیام انہوں نے کیا ہے آج تک کھڑے ہیں، قیامت تک کھڑے رہیں گے۔ یہ نماز کی طرح جیسے بعض فرشتے وہ ہیں جو رکوع کی حالت میں ہیں، رکوع ہی میں رہیں گے قیامت تک۔ بعض وہ ہیں جو سجدے کی حالت میں ہیں، کوئی اتحیات کی حالت میں ہے۔ یہ ملائکہ اور فرشتے جو ہیں یہ اللہ کے حکم کے خلاف نہیں چلتے۔ اللہ کا حکم ہے کہ کھڑے رہو، اللہ کا حکم ہے کہ رکوع میں رہو، اللہ نے حکم دیا ہے سجدے میں رہو۔ لیکن بہرحال جو ایک ایک حالت فرشتے کو دی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ ساری حالتیں ایک نماز جیسی عبادت میں جمع فرما دی ہیں۔ ہمیں اور آپ کو اللہ نے نماز جیسی عبادت، یہ وہ نماز ہے، وہ عبادت ہے کہ جو ہر حالت کے اوپر آپ پاکی بیان کرتے ہیں، اور آپ کو اللہ نے ان سب چیزوں کا مجموعہ بنایا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کل سے علماء اور بھی آئیں گے جو مختلف باتیں سنائیں گے، کم از کم یہ پاکی کا مسئلہ جو ہے، تسبیح اللہ کی پاکی کا نام ہے، اللہ کو پاکی بیان کرنا۔ اور یہ ظاہر ہے کہ اللہ نے فرما دیا کہ کوئی ہے ہی نہیں کائنات میں کہ جو اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان نہ کرے، سب کے سب یہ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ہماری عبادت جب عبادت بنتی ہے کہ جب ہم اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتے ہیں۔ اگر ہمارے اندر نفاق ہے تب ہماری عبادت ناقص ہے، اگر ہمارے اندر شرک ہے اور اس قسم کی چیزیں ہیں، غیر اللہ کے اوپر ہمارا ایمان ہے، ہم پڑھ تو رہے ہیں نماز لیکن ہمارے دماغ میں جو ہے کوئی شرک اور اس قسم کی چیزیں ہیں، تو معلوم ہوا پہلے آپ اپنا دل و دماغ اور ہر چیز جو ہے اسے پاک کر لیں، اللہ کی پاکی بیان کریں، پھر آپ کا اعتکاف بھی صحیح معنی میں اعتکاف ہوگا، اور نماز بھی اور روزہ اور زکوٰۃ ساری عبادتوں کا نچوڑ اور مغز یہ ہے کہ ہم اور آپ اللہ کی پاکی کو بیان کرتے رہیں، اور وہ یہی ہے ان سب چیزوں کی نفی کریں کہ جو اللہ کی ذات میں
نہیں پائی جاتی۔ یہ شرک کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے، لہذا ہمیں ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے۔ وہ تمام چیزیں جو اخلاقی طور پہ ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، اگر وہ نہ چھوٹیں اور یہ ختم نہ ہوئی تو ہماری عبادتوں میں بہرحال نقص رہ جائے گا کہ ایک طرف عبادت ہے اور ایک طرف یہ حالت ہے کہ وہ حالت اللہ کو پسند نہیں ہے۔ حالت بناؤ تو ایسی کہ دیکھو جیسے درخت کو کھڑا کیا تھا کہ تو کھڑا رہے، وہ کھڑا ہے، اور صاحب وہ کوئی رکوع میں گئے ہیں تو وہ رکوع میں ہیں، اور کوئی سجدے میں گئے ہیں تو سجدے میں ہیں۔ اللہ نے یہ ساری حالتیں ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ اصل میں یہی مجھے مضمون بیان کرنا تھا کہ ہم سب کوشش کریں کہ ہم اپنی ہر چیز کو پاک کر لیں، اور وہ یہی ہے کہ اللہ کی پاکی اٹھتے بیٹھتے بیان کریں اور اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہیں۔ بس یہ تسبیح مقالی بھی ہے، تسبیح حالی بھی ہے، اور یہ سب چیزیں اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ بس یہی اس کا حاصل تھا۔ اب دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہماری تمام عبادتوں میں اخلاص اور للہیت پیدا فرما دے۔ اللہ تعالی ہماری تمام نیتوں کو بھی درست فرما، اور اے اللہ اپنی رضا اور خوشنودی کے لیے ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر قادر فرما دے کہ ہم ہر عبادت جیسا تقاضا ہے اس کے مطابق ادا کریں اور عبادتوں کا حق ادا کر سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہر عبادت کو صحیح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے معتکف بھائیوں کی تمام عبادتوں کو بھی قبول فرما۔ ابھی تو ایک دن ایک رات گزرا ہے، بہرحال ابھی بہت وقت باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان معتکفین کے زیادہ سے زیادہ ان کو عبادت کی توفیق عطا فرما، اور عبادت میں ان کے اخلاص عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ ان کو عبادتوں ہی کے ذریعے سے اپنا قرب خاص بھی عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس مجاہدے کو قبول فرما۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔